آج ہم سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم بادشاہت کے ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کے جو میرے بعد کسی کے شان شان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے محتاط کر دیا اور جنوں کو بھی، جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، دیووں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے وہ آپ جنوں سے لیتے تھے۔ جن اگر آپ کی نافرمانی کرتے یا شرارت کرتے تو آپ انہیں پکڑ کر زنجیروں سے باندھ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم تھے۔ مزید قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے لوہے کا کام سکھایا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے ساتھ تانبے کی دھلائی کا فن بھی سکھایا۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت دی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ ایک دن بکریوں والے کی بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور قاضی بھی۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں تحویل میں لے لے۔ باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے تفصیل سن کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے، اس مقدمے کا بہتر فیصلہ یہ ہے کہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اسی دوران زمین کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا اور بکریوں والا اپنی بکریوں سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ دونوں کو اللہ پاک نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی عورت کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا۔ عورت چلاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی عورت کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عمر والی کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے بچہ ہاتھ میں لے کر تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں کو برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عمر والی بولی، یہ ٹھیک ہے، اور چھوٹی عمر والی عورت چلا اٹھی، آپ اسے زندہ رہنے دیں، بے شک بچہ اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوئے۔ آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ قرآن مجید میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا؟
کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے۔ یہ خبر سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے اور ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا ہے، سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ خط ہدہد نے ملکہ کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک بادشاہ کا خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ اور سب نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ کی طرف بے شمار تحائف بھیجے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ بس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا، اس کی طرف لوٹ جا، اور ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے ساتھ لڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور صورت حال دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ ملکہ بلقیس سے جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام پہنچایا، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پیغام آیا تو آپ نے درباریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے اس پر میں قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک چپکائیں، اس سے بھی پہلے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب وہ تخت آ گیا تو فرمانے لگے کہ اس کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں ہیرے جواہرات نکال لیے گئے اور دوسری جگہ لگا لیے گئے۔ پھر جب وہ آ گئی تو سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے، اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو آج تک کسی بشر نے نہیں دیکھا۔ آپ اسے ایک شیشے کے محل میں لے گئے، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے اندر لے گئے،
اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب دیکھ کر جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی۔ وہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد طاقت اور قدرت دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر ذی روح کو آنی ہے۔ ایک دن آپ نے جنوں کو کام پر لگایا اور ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا خوف تھا، آپ انہیں سستی کرنے پر سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اور اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ ایسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ادھر جن مسلسل کام کرتے رہے اور یہ خیال کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات واضح نہ کی۔ جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے 2 سال سے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصے پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی، آخرکار لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔